آج 8 ذوالحجہ دوسری جمعرات ہے، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا غنیو پڑھنے سے آپ کے رزق میں ایسی برکت آ سکتی ہے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو؟ جی ہاں، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا مجرب وظیفہ جو گھر میں خوشحالی، سکون اور بے پناہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس بابرکت دن کا فائدہ اٹھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ آج کا دن عظیم نعمت کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعامات پر شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھنے کا دن ہے۔ یہ وہ بابرکت نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے بے نیاز، اے وہ ذات جو ہر چیز سے مستغنی ہے اور سب کو عطا کرنے والی ہے۔ آج کے دن اس نام کو پڑھنے میں جو اثر ہے، جو روحانی طاقت ہے، وہ معمولی نہیں۔ بزرگان دین نے بارہا اس پر عمل کیا اور رزق میں برکت، مشکلات میں آسانی اور حاجات کی تکمیل کے دروازے کھلتے دیکھے۔ آج ہم جس عمل کی بات کر رہے ہیں وہ عمل نہ صرف مجرب ہے بلکہ قرآن سے ثابت شدہ بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خیر کثیر دی گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کوثر صرف جنت کا ایک نہر نہیں بلکہ خیر کثیر ہے، دین و دنیا کے ہر خیر کی بنیاد۔ اب جب ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس خیر کثیر کی طلب کرتے ہیں، اور یا غنیو کا ورد اس طلب کو ایک خاص روحانی تاثیر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ آج 8 ذوالحجہ کو اگر آپ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں اور یا غنیو کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی رزق کے بند دروازے کھلنے لگیں گے، برکتیں گھر کا راستہ لے لیں گی اور اللہ تعالی اپنی بے پایاں رحمت سے نوازے گا۔ اس خاص دن کی فضیلت پر علماء نے بے شمار باتیں فرمائی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے زیادہ برکت اس نام میں ہے جس میں اللہ کی صفت بے نیازی ہو، اور یا غنیو وہی نام ہے۔ اس اسم کا ورد کرنے والا دنیا و آخرت کی حاجتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کی حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ نیت کر لیں کہ فجر کے بعد 111 بار یا غنیو پڑھیں گے، ساتھ ہی سورۃ الکوثر 3 بار پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ آج ہم اس عمل کو نہ صرف سنیں گے بلکہ اپنے گھروں میں آزما کر دیکھیں گے، اور یہ وعدہ ہے اگر دل سے عمل کیا جائے یقین کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانوں سے آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ عمل کرنا بدعت تو نہیں؟ تو ان کے لیے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا، قرآن کی سورتوں کی تلاوت کرنا اور نیت کے ساتھ دعا کرنا، یہ سب سنت سے ثابت شدہ اعمال ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے پاک نام یا غنیو کو پڑھتا ہے تو وہ کسی خود ساختہ بات کی پیروی نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ ذوالحجہ کے یہ دن عبادات اور اعمال خیر کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے آج کے دن اس عمل کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سمیٹنے کے مترادف ہے۔ سورۃ الکوثر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ نازل اس وقت ہوئی جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کے کوئی بیٹے نہیں، آپ کا نام باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی خیر عطا فرمائی جو قیامت تک باقی رہے گی، اور یہی خیر ہم اپنے گھروں میں مانگ سکتے ہیں۔ اگر دل سے اللہ کو پکارا جائے تو اس خیر کا ایک قطرہ ہمارے لیے بھی کافی ہے۔
ہے۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو جب یہ زبان سے نکلتا ہے تو دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور اللہ کے فرشتے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ آج ایک بار اس عمل کو آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ دل کو بھی سکون ملے گا، رزق بھی بڑھے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی آج کا دن کچھ خاص ہے۔ بعض اولیاء اللہ کا قول ہے کہ جس شخص نے یا غنیوں کا ورد کرنا شروع کیا اسے اللہ تعالیٰ نے مانگنے والوں کی صف سے نکال کر عطا کرنے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ مانگنے کے لیے نہ پھیلیں بلکہ دینے کے لیے اٹھیں تو یا غنیوں کا ورد کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی تنگی نہ آئے، آپ کے بچے کبھی بھوکے نہ سوئیں تو سورۃ الکوثر کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے نبی کے خیر کو مانگتا ہے اسے وہ خیر ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمل کس طرح کیا جائے؟ سب سے پہلے وضو کی حالت میں ہو جائیے، پھر تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کیجیے اور دل سے نیت کیجیے کہ یا اللہ آج 8 ذو الحجہ ہے، میں تیرے نام یا غنیوں کا ورد تیرے محبوب کے صدقے میں کر رہا ہوں، مجھے بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن پر تو بے نیاز ہو کر عطا کرتا ہے۔ پھر سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھیے اور اس کے بعد 111 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کیجیے۔ عمل کے بعد دعا مانگنا نہ بھولیے، کیونکہ یہ وہ لمحے ہوں گے جب آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ یہ عمل آپ صرف آج نہیں بلکہ ہر جمعرات کو کر سکتے ہیں، خاص کر ذو الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں۔ یہ وہ دن ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے یہ عمل فقط ایک وظیفہ نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں پیشی کا ایک ذریعہ ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، قرضے ختم ہو جائیں، اولاد صالح نصیب ہو، کاروبار میں ترقی ہو، وہ یہ عمل لازمی کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بے حساب رزق کیسے ملتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، دل سے اللہ کو پکارنا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم اخلاص سے یا غنیوں کا ورد کریں گے تو کل ہمارے حالات بدل چکے ہوں گے۔ اس کا مشاہدہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور آپ بھی ضرور کریں گے۔ یاد رکھیے کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، خاص کر جب وہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہو۔ یا غنیوں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ غنی ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کے در پر محتاج ہیں اور وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اور سورۃ الکوثر صرف ایک سورت نہیں بلکہ وہ اعلان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، جس کے نبی کو کوثر ملا۔ اگر ہم دل سے اس سورت کو پڑھیں تو کیا اللہ ہمیں کوثر کے قطرے نہیں دے گا؟ تو آئیے آج اسی لمحے اسی عمل کا آغاز کیجیے۔ سورۃ الکوثر اور یا غنیوں کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ آج سے نیت کیجیے کہ ہر جمعرات یا غنیوں کا ورد کریں گے، سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے رزق، صحت، سلامتی اور ایمان پر ثابت قدمی مانگیں گے۔ اے اللہ تو ہی غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں، ہم تیرے در کے محتاج ہیں، تم ہمیں اپنے غنی نام کے صدقے وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اے رب کوثر، جس طرح تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا اسی طرح ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے نواز دے، ہمارے گھروں میں رزق، سکون، محبت اور دین کی روشنی بھر دے۔ اے اللہ ہماری جائز حاجات پوری فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری نسلوں کو نیک اور صالح بنا اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اس عمل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور ہمیں کبھی بھی اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔